أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وأعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق جل جاؤ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے
ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج نے حضور کی عزت واسطے 2 گلاں کیتیاں، اور بہت سارے جج سپریم کورٹ کے بھی ہیں، حاضر بھی ہیں، ریٹائر بھی ہیں، کوئی نہیں جانتا کوئی کون ہے کون نہیں۔ شوکت صدیقی حضور کی عزت دیاں صرف 2 گلاں کیتیاں، پوری دنیا تے وہ نام بن گیا۔ وہ یہ نہ سمجھے میں کوئی کمال کیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن کن کی زبانیں حضور کے لیے ہیں؟ کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ لیکن ایک گل ضرور ہے، قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا، اور جدی جگہ رہنی ہوگی حضور دی وجہ تو رہنا۔ عشق لا زمان و دوش و فردا یزو، اور لا زمان و زیر و بالا، لا مکان و زیر و بالا یزو۔ اقبال قلندر لاہوری کہندا عشق لا زمان ہے، دا زمانہ کوئی نہیں، لیکن قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا۔ یہ ہے لا مکان، لیکن جدا مکان رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا۔ مامے ترخان کا پتر ہوئے تے ویخ کی بھی قرآن نہ پڑھے ہو، علم الدین ویخ کی بھی قرآن نہیں سی پڑھیا، ایسی ترخان کا پتر، لیکن بڈھے سید نے پیر چم دیتے پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ اسلام اتنا ڈاڈا ہے، حضور نال وفا کرے ترخان کا پتر تے ویخ کے بھی قرآن نہ پڑھیا ہوئے تے محدث علی پوری دے پیر چم دے من تے لوگ کون شاہ جی اے تے کیتا ہے تسی سید ہو کے تے منڈے دے پیر چمے، ایدی تاجی عمر بھی 18 سال نہیں ہوئی تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تاریخی گل کیتی، فرمایا میں سید ہو کے بڈھا ہو کے پیر تاں چمنے نے میرے نانے دی عزت تے پیرا جے دیتا گیا۔ ہاں جی جیڑا بندہ آیا نا سیر سپاٹے واسطے، یا جیڑا بندہ آیا چیک کرن بھائی کیا ہو رہا ہے، جیڑا بندہ آیا چسکے لین، جیڑا کسی جماعت کا چمچہ کڑچا ہے وہ میری گفتگو ہی کوئی نہیں، میری گفتگو رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہے، محمد عربی کے غلام۔ ہاں جی سارے بولو لبیک سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ میں آتا اس واسطے پڑھیاں علماء اہل سنت اس تو میری مراد نہیں، او مولوی جڑی اردو دے ترجمے ویکھ کے اے ایتاں انہاں نوں یہ بھی نہیں پتا سبحان اللہ جی تو وسمیع البصیر تک ترکیب کے وسیلے کی بن من نجمے تو لے کے میں جڑی آخر تک پڑھیا انہاں مولویاں نوں اج بھی اردو دے ترجمے ویکھنے پینے تے او ممبراں تے بیٹھ کے کرتے ہیں حضور کیسے چلے گئے، اور مولویوں کو کیا پتا ہے حضور کا مقام کیا ہے۔ تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر نبی و ولی ہے، باب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا مثلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرما یہ روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ بس ہاں جی بس اتنی بات ہے۔
مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں؟ انچی ٹیپا لے کے ممبر سے بہ کے حضور کے بارے بات کر رہے ہیں. اقبال قلندر لاہوری کہنا گرمی ہنگامہ پدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازا از اوقات اوس یک تجلی از تجلیات اوس ظاہرشی جلوہ ہے دل فروز باطنش از عارفاں پناہ ہنوز. اقبال کہنا حضور کے بارے میں بات کرتے ہو، حضور نے ایک نگاہ ڈالی، کوئی ابو بکر بنے، کوئی عمر بنے، کوئی عثمان بنے، کوئی علی بنے، کوئی حسن بنے، کوئی حسین بنے. اقبال کہنا یہ تو حضور دی ایک نگاہ ہے، ایک حضور کی حقیقت قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کام ہوتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. اے مزار ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، کر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. آج حضور کے ساتھ پیار کرنا ہے. حضرت قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ، علامہ محمد علامہ ریاض صاحب، صوفی صاحب قبلہ، سیفی صاحب، علماء سارے، میں بھی کتا پاک رسول اللہ کا تہاڈے کول آ گیا. حضور کے ساتھ پیار پوچھ پوچھ کر نہیں ہوتا. جنہیں تعاون کیتا ہے نا انہیں تو شکریہ ادا کرنے کی ایڈی لوڑ کوئی نہیں ہوتی. کیڑا احسان کیتا ہے انہیں؟ کلمہ حضور کا نہیں پڑھیا؟ انہیں کی احسان کیتا تو گراؤنڈ جھاڑو مار دیتا ہونا ہے. میدان خیبر کی طرف جانے آتی راتی حضرت عامر بن عقبہ نو صحابہ نے کہا جناب کوئی نعت سناؤ. سنو ذرا صحابہ کی کہنے اللہم لولا انت ما تدعنا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقی ان سکینتنا علینا وثبت الاقدام الا کہنا انا اذا صیح بنا بینا بینا بینا. ادھی راتی حضرت عامر بن عقبہ، حضور بھی سواری کے اوپر سوار ہے، ابو بکر عمر عثمان علی بھی موجود ہے، ابو ہریرہ بھی موجود ہے، حضرت خالد بھی موجود ہے، یہ سارے شیر موجود. حضرت خالد ہے نہیں مسلمان ہے نہیں، حضرت خالد بعد چاہے، حضرت خالد بن معاذ بن جبل موجود ہے، ابی بن کعب موجود ہے. ادھی راتی صحابی نعت کی پڑھی، یا اللہ تو گواہ رہی اگر حضور نہ ہوندے تے اسی مسلمان کتوں ہوندے، اگر حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتوں پڑھ دے، یا حضور نہ ہوندے اسی زکاتاں کتوں دے دے. فاغفر فداء لک ما ابقینا. سر کٹانے کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب تک زندہ ہے ہم آپ پر قربان ہوتے رہیں گے. توجہ توجہ توجہ، میں بھی نکال کرنے لگا. توجہ بات سن. ایک ہی بات ہوئی، چیئرمین صاحب کو احسان کیتا ہے، چیئرمین حضور کا کلمہ نہیں پڑھے. تھانے دار کو احسان کیتا ہے، بالکل ایک اللہ چھڑ جاؤ. ہاں جی حکمرانہ جی ٹیسیاں کرتے ہیں اتنے جناب کیوں کیوں کرتے ہیں اتنے نہیں تھی جناب حضور کی محفل کی کیتا ہے نا کیڑی کمائی کی تھی نا یہ تو شکر کرن کہ حضور کی محفل انہوں کی ڈیوٹی لگ گئی. ہاں جی بالکل میں سچی بات کر رہا ہوں، بالکل کسی بھی. ہاں یہ تو مالکن ہو نہ ہو. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے میرے قریب تو ہوا گزری، ہوا پیچھے مڑ کے آ کے میں نے دیکھ کے مسکرا کے پھر ٹر پئی. اعلیٰ حضرت کہنے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. اس واسطے ٹھیک کیوں نہ کیتا ہے تو شکر کرن. یہ ہو سکتا قیامت خبر وچ یہ کام نہ دے آ جائے. ہاں اسی کسی کو پوچھن دے پابند کوئی نہیں. یہ اسی ہن تھانداراں کو تو نہیں پوچھنا حضور کی شان کیسے بیان کرنی ہے. ہوں ٹی پی او کو تو نہیں پوچھنا بھائی حضور کی شان کیسے. کہہ جاؤ بھائی جی تھی گل کی میں تقریر بند کر دیں. توجہ گل سنو. میں چلو ادھر واجب ہونا امام تقی الدین سبکی لکھیا میں جو روٹی بھی نہیں کھاتی. سویرے میں آیا تھوڑی دیر ستا پھر مہمان آ گیا. میں نے کہا شاہ جی کا پیغام آ گیا. میں بھی آ گیا. انہوں نے کہا روٹی میں کہوں روٹی چونیاں جا کھاواں. میں اس دن پشاور بھی روٹی نہیں کھاتی. میں دوپہر اتوں کھا کے گیا دوبارہ جمعے والے دن دوپہر آ کے روٹی کھاتی. پشاور بھی روٹی نہیں. جنہیں روٹیاں تھے جڑے اتنے شاپراں تھے اتنے ایک جوس کے ڈبے تے لڑنا انہوں نے کی پتا حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے. میں تو سچی گل کر رہا. اس پیٹ کے دھندے چوں نکلو باہر. ہاں جی میں تو سچی جنہ چلیا پیٹ جنہ حضور کی ظاہری حیات بھی جنہ پیٹ رکھیا نا وہ تو 1.5 میل بھی حضور نہ چلے. عبداللہ ابن ابی 1.5 میل
مقام شوق تو واپس چلا گیا سی تے جڑے غلام ہیں میدان بدر دی طرف جاندے 8 تلواراں سن کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک 1000 بندے نال لڑانا نے 8 تلواراں نال صحابہ کیا حضور حکم تے دیو سمندر بھی گھوڑے سٹ دیں گے کمال والی بات ہے اے پیٹ کے دھندے تو باہر نکلو بڑی ہو گئی اے سڑکاں روڈ اے جناب پمپ ان چیزوں تو باہر نکلو اسلام سب تو پہلے دیندا ہی روٹی ہے صحابہ جی بھوکے گئے بدر تے بعد کیسر و کسرا دے خزانے اسلام نہیں دیتے یہ صحابہ جو دیتے تے بعد اسلام نے جو نہیں دیتے انہوں نے ہیرے جواہرات دیتے اسلام کسی کا قرضہ نہیں رکھیا انہیں رکھنا ہوتا تے صحابہ کا رکھ لینا چلے ہی کوئی نہیں شاہ جی اسلام دی خاطر چلے ہی کوئی نہیں ڈیڑھ دی خاطر لوگ بارے ملک بھی چلے جانے جلسہ ہوئے جلوس ہوئے نہیں جی میرے ڈیڈ پیڑ سی میں کہا ڈیڈ پیڑ بھی ہون لوگ امریکہ کمان چلے جانے تو حضور دی عزت واسطے چونیاں باہر نہ نکلے میں نہ سمجھ نہیں آئی نہ گلوں کی آج تک کہ کلمہ پڑھن تو بعد بندہ اگر مگر کیویں کرے ہاں جی کلمہ پڑھن تو بعد بندے دے اور کم ہون تے حضور دی عزت دا مسئلہ ہوے تے حضرت صاحب اج لاہور جانا سی مولی خادم جڑا ویل چیئر تے روٹی کھاندا تے حضور دی عزت واسطے کیوں نہیں نکل سکدا اٹھو بس اے 2 نمبریاں چھڑ دیو اوتھے 2 نمبری چلدی کوئی نہ شاہ جی میں اس گل تے ہمیشہ پریشان رہنا تسی علماء بھی بیٹھے ہو اے صدیاں بعد چونیاں دی سرزمین ہوتے او بھائی پھیرو تو پہلے اے بچے نعرے لا رہے لبیک پتہ نہیں انہوں نے اپنی جیباں وچوں کتنا مال خرچ کیتا پھل لے آئے باہر لے آئے ادھروں پتو تو آئے ادھروں آ گئے صدیاں بعد صرف حضور دا نام آیا تے لوگ سینے پھٹ دیں یار 5 ٹائم منافق حضور نو ویکھن تے پھر کافر کیوں رہے میں نے آج تک علامہ اس مسئلے کی سمجھ نہیں ہے میں سوچن لگیا اپنی سوچ بند کر دینا 5 ٹائم بندہ حضور کی زیارت کرے پیچھے نماز پڑھے پھر منافق کیوں رہے بس اے گل جس دن امت مسلمہ نو سمجھ آ گئی اس دن امت مسلمہ پھر اتنے چلی جانی اے لوگ تو نمریاں کر دیں چسکے لے دیں ہاں جی اور چھڈو جی اور سب ٹھیک ہے جی منافقت نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہر ایک کو صحیح قرار دیا جائے غلامی رسول یہ ہے کہ صرف اسی کو صحیح قرار دیا جائے جو محمد عربی کا غلام ہے بس تسی جڑے سامنے کھڑے ہو تو سمجھ نہیں آ رہی میری گل نعرہ لبیک تو انہیں لانا ہے اور اسی کچھ بھی نہیں کرنا 2018 نہ اسی کوئی بندہ مارنا ہے نہ اسی کوئی جلوس کرنا ہے پاکستان دا تسی صرف بدلہ لینا ہے نا ناموس رسالت دا تے پرچی نچ کے اسلام نو دیو ہے نچدا اسلام نو پرچی دو بس ہاں جی توجہ دسو یار ممتاز قادری تے انہاں دے نزدیک مجرم سی تے حضور دی عزت دے مسئلے بھی کدی نہ چوں نہیں کیتی اسمبلیاں بیٹھ کے ساڈا ایک سوال ہے انہاں کولو تسی کیوں گئے اسمبلیاں وچ حضور دی امت تے چلو ممتاز تواڈے نزدیک دہشت گرد مولوی خادم تواڈے نزدیک دہشت گرد پیر صاحب تواڈے نزدیک جناب صحیح راہ تے نہیں چل رہا علامہ صاحب نہیں چل رہا اسی مولوی سارے مجرم صحیح 10 کلمہ حضور دا پڑھ کے تو ایک بار بھی چوں نہیں کی اسمبلی بیٹھ کے جو حضور دے خاکے بنا رہے اٹھو حضور کی فلمیں بن گئی اٹھو رسول اللہ کے جناب دشمن پیدا ہو گئے اٹھو ذلیل دے پترو اب 70 سال کے بعد حضور کا دین آنا ہے تخت کے اوپر اب آنا ہے سارے بولے یا رسول اللہ کا مانا ہے توجہ شاہ جی میں ایک تاریخی گل کرن لگا جتنی بھی کوئی تسی میں نو پتا تو آڑے کسی کا کوئی چمچا کوئی نہیں اگر کوئی چمچا بیٹھے تو میری گل سنے 1929 انگریزاں غازی علم الدین نو پھانسی لا دیتی
سال تو بعد انگریزاں دا ویر مک گیا، علم الدین نہ دشمنی مک گئی، علم الدین دا عرس آزادانہ ہویا، اقبال بھی آ گیا، مولوی ظفر علی خان بھی آ گیا، سید دیدار علی شاہ بھی آ گئے، پیر میر علی شاہ کے بندے بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے علم الدین دے عرس ہوتے، انگریزاں دا ویر مک گیا علم الدین نہ، انہیں کیسی بندہ مار دیتا ہے، گل مک گئی۔ دسو اے زلیل دے پترو، ممتاز قادری نہ تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا اجے تک؟ تسی سال بعد ممتاز قادری دا عرس کیوں روکیا؟ ایسا جواب سانو چاہیے۔ انگریزوں کا ویر مک گیا عشق رسول نہ، ممتاز نہ تہاڈا ویر کیوں نہیں مکیا؟ اب اس کا جواب یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں پاکستان بنیا۔ 1947 جدو یہ نعرہ لگیا نا لا الہ الا اللہ دا، ہندو بھی مر گیا، سکھ بھی مر گیا، فرنگی بھی مر گیا، گلی گلی چوٹیا، بچ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ لاؤ جی 1947 پاکستان بنیا، 2018 میں محمد عربی دا دین تخت تے آ جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہوئے تے تمبو بھی ہوتے کہ ہاں لا الہ الا اللہ دی پاور نال تے صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے، یہی تو پاور سی، اور کیڑی پاور سی صحابہ کو؟ کیسر کسرے دے دروازے جا کھڑکائے، نکلو باہر، محمد عربی آ گئے، نکلو باہر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ زور اور لاؤ، انہیں ویسے نس جانا ہے سارا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ سارے زور لا کے دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اتنی گل ہے، بس اتنی گل ہے۔ اے محمد عربی کے شیر جاگ اٹھے۔ میں تو شاہ جی انہوں نے یہ بھی کیا، میری ایک تقریر جی ایچ کیو کرا دیں، جی ایچ کیو بغیر ہتھیار تو پاکستانی فوج مقبوضہ کشمیر فتح نہ کرے تو میں نہ پڑوں۔ ہاں جی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ کیا جی اے گل ہے، میں اس اسلام کا قائل ہوں۔ یوں کر میں یوں کد نہیں کی تھی، یوں نہ اسلام نہیں پھیلے۔ اگر ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ چونے پترا اسلام ایسے پھیلا۔ سنو جا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد بن الولید الى رستم و میران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الى الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر۔ یہ اسلام ہے جو میں آج لوگ کہتے ہیں اسلام یہ ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں، برما کی بچیاں چیخیں۔ دسو یار، برما دیا نکیاں نکیاں بچیاں دے سر گالے چونا رسیاں پا کے بسکٹ سٹ دیں، پھر وہ بچیاں بکیاں کئی دن دیا، پھر وہ بسکٹ وال جاندیاں کتے دی طرح انہوں نے کھچ دیں۔ پھر مسلمانوں برما میں ذبح کر کے قتل کر کے پھر چیلا نو بلانے، انہوں نے بت مت ڈھول لے کے کھڑے ہونے، چیلا آدیاں مسلمانوں کے گوشت کھاندیاں، پھر وہ ڈھول بجا دیں۔ دسو اپنے ایمان نہ جدو برما دیا عورتیں چیخ رہی ہونی، ایک باری تو آواز لائی ہونی کہ دوبارہ محمد بن قاسم نہیں آ رہا۔ میں اسلام بیان کرنا یہی میرا جرم ہے، یہی میرا جرم ہے۔ جڑا کہنے مولوی خادم پھر کیوں کہنا محمد بن قاسم نہیں آنا؟ شام دیا بچیاں دیواراں تے لکھیا دوبارہ عمر نہیں آنا۔ کی کرنا اسی کی کرنا اور یار شام آگے تو روٹی بھی ہے، برما دیا بچیاں دے جسم تے کپڑے بھی کوئی نہیں، اتنے کسی نے انسانیت یاد آئی آج تک؟ 40,000 برما میں مسلمان ذبح کر دیتے، عورتوں کے پستان کپ کے انہیں کباب بنا کے کھا دے۔ دسو انہوں کو کپڑے بھی کوئی نہیں، انہوں کا بندہ مر جائے وہ دریا میں روڑ دیں، وہ تو گاہ کھانے برما کے مسلمان۔ انہوں نے ایڈا بڑا جرم بن گیا کہ انہوں نے حضور کا کلمہ کیوں پڑھا؟ مولوی خادم کا صرف یہی جرم ہے۔ قاضی تنویر احمد قادری سکاٹ لینڈ جو میں نے کیا
کہ یورپ دیا ایجنسیاں میرے کو آئیاں، انہیں کہا مولی خادم نہ تیری فون تے گل ہوندی، انہوں کہا ایو جی تقریر نہ کیتا کرے، انہیں کہا کی؟ انہیں کہا وہ کہندا پھر محمد بن قاسم آنا ہے، پھر نور الدین زنگی آنا ہے، پھر صلاح الدین ایوبی آنا ہے، پھر شہاب الدین محمد غوری آنا ہے، پھر طارق بن زیاد آنا ہے، پھر قطب الدین ایبک آنا ہے، پھر شیر شاہ سوری آنا ہے۔ کہنے لگا وہ ایک گلاں کردا سانو راتی نیند نہیں آئی۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، سارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب کہتے ہیں پاکستان روٹی کے لیے بنا تھا، 70,000 مسلمانوں دیا دیا ہندو سکھ چک کے لے گئے، پاکستان بڑھن لگیا تے لکھاں کڑیاں ہون۔ غلام محمد بھٹی ہے تو علاقے دا ہی ہے، 104 سال کی عمر جونے فوت ہویا ہو، انہیں کتاب لکھی در اغیار سے لے کر در یار تک، انہیں کتاب وچ لکھیا، انہیں کیا لکھاں کڑیاں ہو سن، یہ 70,000 تے ہو سن نے جڑی ہندو سکھ چک کے بچیاں لے گئے تے لکھاں مسلمانوں دیا کڑیاں ہو سن۔ جدو پاکستان بن رہے سی تے براواں نے اپنے بہناں دیا گردناں کٹیاں، پیو نے اپنے دھیاں دیا گردناں کٹیاں، دریاواں وچ بچیاں چھالاں ماریاں، لکھاں عزتاں تے آبروئاں لٹیاں گئیاں تے پھر پاکستان بنیا۔ تے اج کی کہندے ہیں پاکستان روٹی کے لیے بنا، پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے 2018 کے اندر جواب دینا ہے، پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہا۔ سارے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اے کان بند کر دو، جڑا کوئی بندہ اسلام کے بارے گل کرنا چاہے انہوں کا بکواس بند کر، حضور کی بات کر، حضور کی دین کی بات کر، حضور کی شریعت کی بات کر۔ تو دتا کہ اسلام نو اسلام کے خلاف گلاں کرنا تھا، دتا کہ جی جڑے بیٹھ کے اسلام کے بارے تبصرے کرنے، انہاں دا فرض نمازاں کدی نہیں پڑھیاں۔ صحابہ جے میدان خندق کے جو واپس آئے سن، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں اجے رسول اللہ نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی، ایک طرف اجے سر اقدس دھوتا تے جبریل دروازے تے آ گئے سن، عرض کی تھی حضور تسی جنگی ہتھیار اتار دیتے نہ سی تے پائے ہوئے، اجے حضور نے سر اقدس بھی پورا نہیں سی دھوتا، تو اسلام دی خاطر کدی فرض نمازاں نہیں پڑھیاں، گلاں کرنا گلاں کر دے تے صحابہ کر دے۔ جبریل نے عرض کی تھی حضور چلیے بنو قریظہ کا فیصلہ کیجئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل ہنے میرے غلامہ خندق کھوتی، پیٹ کے پتھر بدے، لو انذرتہم ایامن، کچھ دن انہاں نوں مہلت دیو، اے لک تے سیدھا کر لون، اجے تے نہ ہتھیار بھی نہیں رکھے۔ تے جبریل نے کہا نہیں اللہ دا حکم ہے یا رسول اللہ چلیے۔ تے میرے آقا نے حضرت بلال نو بلایا، فرمایا اذان دو، بے وقت اذان دا مطلب سی سارے جمع ہو جاؤ۔ جدو صحابہ جمع ہوئے نا اجے ہونے خندق تے لڑ کے آئے سن، اجے گھر بھی نہیں سن پہنچے، حضور نے فرمایا چلیے، تو کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور زندہ بھی رہن دینا ہے کہ نہیں رہن دینا، 20 قسم دے کھانے کھا کے تقریراں کرنیاں ہو رن، ہاں جی 60 ہزار حضور دی امت کو فیساں لے کے کربلا دے واقعے سنانے ہو رن، تے پتر کربلا وچ دینا ہو رہے۔ ہاں جیڑا مولوی 60,000 روپے لے کے تمہیں کربلا سنا، اس مولوی کو کم از کم اتنا تو پوچھا کرو مولانا اپنا پتر بھی کدی کربلا وچ لے گئے ہو؟ تسی آنسو بہا کے تسی بھی فارغ تے مولوی بھی تقریر سنا کے فارغ، تے دین دے پتر کنے دینے؟ آج دین دا جڑا حشر ہویا نا اس وجہ تو ہویا کہ خالی تقریراں نال تے دین نہیں نہ بچتا۔ ہاں تقریراں نال دین نہیں بچتا۔ میدان احد وچ حضرت ابو دجانہ حضور تے این جھکے ہوئے سن،
میں کھڑا ہوگا نا میں تمہیں کر کے دکھانا حضرت ابو دجانہ حضور تے کیویں جھکے سن، ڈال بنا لیا ان کر کے ابو دجانہ نے۔ میں ہمیشہ یہ گل کردا، عشق مستی دی جڑی نماز ہوندی نا وہ اذان نہیں ہوندی، وہ دعوت نہیں دیتی جاندی جی، مینوں دعوت ہی نہیں ملی۔ میں آخا ابو دجانہ نو تو کسی نے بھی نہیں کہا ڈھال بناؤ، انہوں نے تو عشق نے فیصلہ کیتا، تیر حضور والا آ رہا اینج ہو گیا حضور سے، ایک تیر نہیں لگیا، پورا جسم آپ کا تیر نہ بھرا گیا، لا یتحرک ایتھے بھی لگیا اینج نہیں کیتا۔ کنڈے والی جڑی سہ ہوندی تواڈے کی کہندے سہ کہندے کہ نہیں؟ ہوں ذرا منظر دیکھنا، صحابہ کہندے ابو دجانہ حضور دی خاطر اتنے تیر کھادے، اتنے کھادے، اتنے کھادے، جب کافراں دے تیر مک گئے تے ابو دجانہ جب اٹھ کے چلے نا تے جی تیر جسم وچ ہی سن، خون جاری سی، فرماندے کل کل فس ابو دجانہ انج آ رہے سن جویں سہ آ رہی ہوندی کنڈے والی۔ گھروں کوئی نہیں نکلتا اور دسو ابو دجانہ میں اتنے تیر لگے ہوئے کہ ابو دجانہ سی بھی نہ کی تھی، اے کی بنیا؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اقبال کہنا یہ تو قوم موسیٰ سی نے جی گھروں نہیں نکلی، اتنے تے تیر کھا کے بھی ایک نہیں ہزارہ تیر کھا کے بھی ابو دجانہ انج نہیں کیتا۔ میں کہ اقبال یہ کی بنیا؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال اور مصر دے فرعون نے دو بدماشیاں کیتیا تے مصر دے لوگوں نے فرعون نو خدا منیا۔ اس دور دا فرعون بش پوری دنیا نو لتاڑ کے عراق پہنچیا، انہیں سمجھا پوری امت مسلمہ سر ڈھا دے گی۔ عراقی صحافی نے 3 جتیاں دے منہ تے ماریاں۔ میں اقبال نو پوچھا، میں آکھا مصر دے فرعون نو لوگا خدا منیا، اس دور دے فرعون نو جتی کیوں پئی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ میں کہا اقبال اور ممتاز قادری پھندے دی طرف ہنستے کیوں چلے آ؟ پھندا ویکھ کے بھی کبھی کوئی ہنسیا؟ کہنے لگا نہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور دسا پھندا بھی کبھی کسے چومیا؟ ممتاز قادری جاندے جاندے پھندا چم دیتا اور کہنے لگا اوباما تے کہن تے نواز نے اے لایا اے تے میں چم لیا، ہور دسو کی کرانا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور پھٹو اے 213 دن کرنل رفیع الدین ہے ساڑھے تلگنگ دا، انہیں لکھیا 213 دن کتاب بھٹو نہ پنڈی جیل چ رہا۔ کہنے لگا جیسے اسی بھٹو نو لین گئے پھندے واسطے تے بھٹو لمحہ پی گیا۔ پیپل پارٹی والے پریشان نہ ہو، میں ویسے گل کر رہا تو بھٹو دی محبت مبارک، سانو غلامی رسول مبارک۔ بس ہاں جی، اسی تو کدی سنی کدی کسی دی گل کوئی نہیں، اسی تو ایک سمجھا کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علما وچ پھسا ملا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ یہ ظاہران حریم مغرب اے ٹٹو مغرب دے سانو دین دے نویں سبق دینے والے اقبال کہندا یہ ظاہران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ اے ساڈے قائد نہیں، ہاں نہ اسی انہاں نو کچھ مندیا، اسی اسے بندے نو ممتاز قادری بھی ہوئے
تے کانسٹیبل ہوے تے میں پگڑی لا کے ممتاز قادری دے پیراں تے رکھی، میں پگڑی لا کے ممتاز دے پیراں تے رکھ کے کیا میں کہا حضور دی بارگاہ وچ جا کے شکایت نہ لڑا، ساڈے کول جو ہو سکدا سی اسی کر دیتا، ساری دنیا گواہ ہے دن دے 11 بجے تک ممتاز دے چہرے تے جلال موجود سی کہ امت مسلمہ کی کیتا، میں تے پھٹے چڑھ گیا ستے رہے، جدو میں پگڑی رکھی نا وہ پیراں تے ممتاز دے چہرے مسکراہٹ آ گئی، انہیں کہا ہن میں معافی دے دیتی، تسی معافی مانگ نہیں ملی۔ ہاں وہ پہلے والی تصویر بھی دیکھو تے میری پگڑی رکھن دے پیراں تو بعد ممتاز دا چہرہ بدل گیا، میں کیا جو کچھ ہو سکتا سی جیلوں میں بھی گئے، پرچے بھی کٹائے، علماء نے فور شیڈول بھی لگائے، علماء تے جڑا مشائخ تے عوام تے ظلم ہویا، غازی علم الدین دی تاریخ اتنا ظلم نہیں ہویا، اجے تک علماء تے ظلم ہو رہا، اتلے سپیکر مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے پر جرم ہے، کمینے کے بچوں یہ پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے لیے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے بنا ہے، کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، یہ اس کے لیے بنا ہے، تم علماء پر علماء میں جدو نہ نپیا نا تے میں ہتھکڑی لائی تے میں انہوں نے کیا بھائی جنہوں تسی خود خوش کرنے واسطے ہتھکڑی لائیے نا وہ تمہیں ویخ کوئی نہیں رہے، لیکن جنہوں واسطے میں ہتھکڑی لوائی وہ مینوں ویخ ہے۔ نہیں پتا ہے دا معنی کہ دو باری لبیک دا معنی ہے یا رسول اللہ میں قیامت تک حاضر ہاں، جب اسی 3 باری کہنے نا یا رسول اللہ اسی قیامت تو بعد بھی حاضر ہاں، یہ عربی دا میں عربی دا تمہیں قاعدہ دسیا، 2 باری کہو تو الی یوم القیامت، ہاں جی 2 باری کہو کہ حضور قیامت تک اسی حاضر ہاں، جب 3 باری کہو تو حضور جنت میں بھی اسی حاضر ہاں۔ کسی دے چمچے کڑچے بیٹھے ویکھو علامہ تساں بھی چندہ نہ کیتا، پیرا اپنے جیب وچ لایا، صوفی صاحب اپنی جیب وچ لایا، میں بھی کتا پاک رسول اللہ جو تواڈے سامنے آ گیا، میں بھی پیسے کدنی لے کہ 50,000 پہلے دو اکاؤنٹ میں پھر میں آؤں گا، میں تو جی گلیاں میں لے جانے جتنے میری ویل چیئر بھی ٹائپ ہوتی پھر بھی میں چلا جانا، میں کدی بھی نہیں کہا یار ہے کوئی جگہ لے جانا والی، میں کہا یار حضور واسطے لے جا رہے ہیں نا، مولی خادم تو مڑ مڑ جے کہنا میں حضور کے لیے ہو تو تیری ویل چیئر اس گلی کیوں نہیں جاتی چل، ہاں جی میں انہوں گلیاں بھی گیا، میں انہوں پنڈوں میں بھی گیا جڑے میری ویل چیئر چک کے لے گئے، چلتی ہی نہیں سی ریت سی، پھر بھی میں گیا، میں کہا سنو محمد عربی کا غلام آیا تو بغیر پیسے تو آیا بغیر، اسی واسطے بہت سارے مولوی تے پیر پریشان ہیں، اے پیر تے جناب انہاں دی تے جوانیاں تاریاں ہو گئی ہیں، بہت سارے مولوی پیر پریشان ہیں، کہندے جی ساڈے آن کے لبیک دا نعرہ نہیں لگتا، مولوی خادم تے لگتا ہے، میں آخیا جناب جی نے جانا سی نا اس ویلے ستے رہو، کیوں جی ہوں کیوں کرتا ہے، لو جی بارش بھی تیار ہے نہیں یار پیر جانا پیران کا کام کرنا، اسی تے سیدھے سادے مولوی ہیں، ہاں یہ انہوں نے معاملات ہیں، بارش روکن یا آوے توجہ جی، مینو جدو نہ ہتھکڑی لائی نا پہلے مینو نے اتنے بدیا پھر مینو اتنے ہتھکڑی لائی، میں اپنے ہاتھوں کھول کے پوچھا، میں آخر دسو ہاتھوں ساری زندگی حضور کے نام کا کتنا مال کھاتے ہیں، حضور کے نام دیا کتنی بریانیاں حلوے کھاتے ہیں، اج مزہ آیا، ہاتھ بولے تو کوئی نہیں بولن گے تو کیا مت لو، لیکن زبان حال نال کہنے لگے اج ہی تو مزہ آیا، میں گل کرنا جڑا حضور دی عزت دی خاطر
زندگی میں ایک ہتھ کڑی نہ لوا سکیا، حضور دی عزت دی خاطر، حضور دی عزت دی خاطر ایک پرچہ نہ جھل سکیا، انہیں حضور دے سامنے کھڑ کے تیر کھانے سن۔ بس انہوں نے اسی دسنا ہے 2018 میں، ہاں جی، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت، پاکستان ہمارا ہے۔ اچھا توجہ، جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ نعیم الدین امیر ملت الحسنات کو یاد کرو، سنی بنارس کانفرنس کی قدر قیمت کا احساس کرو، ہندو فرنگی کانگریسی ملا سکھ کو کس نے مارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو۔ مولی خاتم تا جی ویل چیئر پہ بیٹھے تے روٹی بھی چنگی کھاندا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی مونج دا لباس پوایا انگریزا، مٹی دے ٹوکرے سر تے چوائے، سب دی زہر جا پانی دیتا، تمبے جیسی خوراک دیتی۔ اسورت الہندی ایک علامہ لکھیا مولانا نے، جب آپ مٹی دے ٹوکرا لے جا رہے سن تے مونج دا لباس پایا سی علامہ فضل حق خیر آبادی نے، تے آپ نے اس موقع تے بھی انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا، انگریزوں فدائت محمدن خیر البرایا، فرمایا دلیلو اس حالت کے اندر بھی میں وہ غلام ہوں جو حضور پر اب بھی میں قربان ہوں۔ اسی دے یار چونیاں دی سرزمین پیرا دے علماء دی جرمٹ وچ بیٹھے کیڑی کمائی کر رہے ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جب مٹی دا ٹوکرا چایا نا تو آپ نے فرمایا لم اقترب ذنبا سوا ان لیس لی ماء مودۃ و ولاء، فرمایا دنیا والوں گواہ رہنا میں کوئی جرم نہیں کیتا، اے مینوں کالے پانی دی نہ سزا دیتی، مٹی دے ٹوکرے نہ میرے سر تے پا دیتے، مونج دا لباس پوایا، میں کوئی جرم نہیں کیتا، ایکو جرم کیتا کہ میں عیسائیاں نال پیار نہیں کیتا۔ اے ساڈا جرم ہے شاہ جی، اے ممتاز قادری دا جرم ہے۔ ممتاز قادری حضور دی عزت تے پہرا دیتا تے ممتاز قادری کتنے بندے آئے اودے جنازے وچ، او جڑا کراچی دا مر گیا بڈھا عبدالستار عیدی دے جنازے 5000 بندہ نہیں آیا۔ اوباما کہنے لگا انسانیت کا محسن چلا گیا، اے گاں دا موتر پینے والا ہندو مودی، یہ کہنے لگا مسیحا چلا گیا، فلاں چلا گیا، پوری حکومت چلی گئی کراچی دے جنازہ ممتاز دا جادو توڑن واسطے۔ میں کہا پترو اسپرو دیا گولیاں دینا جنازے وڈے نہیں ہوندے، جنازے وڈے ہوندے کی محمد سے وفا کرنے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔ ہاں جی لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک۔ میں ملک شام گیا، مولانا نے کہا بھائی اے گل بھی سنانی، میں وہ سنان لگا۔ میں ملک شام گیا تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی، اتنے ایک شعر لکھے ہوئے سی حبشی زبان جڑا انہاں حضور دی نعت پڑھی، او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا۔ او شعر کی لکھیا سی ارا برا کنک کرا کرائی کری منت ترا، یہ شعر لکھیا حضرت بلال حبشی دی قبر دے سامنے دیوار ہوتے۔ یہ ترجمہ کہ اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا فک یضرب المثل، حضور قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہو گیا، وڈیاں وڈیاں گلاں ہو گیا تے کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نال تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔ میں تے جڑی گل کرن لگا ذرا او سمجھنی، 2 مہینے سپریم کورٹ نے قوم نو پاگل بنائی رکھیا، بڑا وڈا فیصلہ آنے والا، بڑا اینج ہو جانا ہے، کھٹیا پہاڑ نکلا چوہا بھی مویا۔ اصل والی گل نہیں، میں جی گل کرنے لگا اور سمجھو، قیامت تک
اگر کسی حکمران نو عدالت پیش کیتا جا سکتا نا تو رسول اللہ دا دین ہی کر سکتا اور کوئی قانون پیش نہیں کرتا. ہاں جی، عمر کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے، علی مرتضیٰ کو بھی عدالت میں اسلام لے جاتا ہے. اور شاہ مراد اقبال قلندر لاہوری لکھیا واقعہ، شاہ مراد ایک بادشاہ سی، انہیں مسجد بنوائی، میٹرو نہیں بنوائی، میٹرو انہیں مسجد بنوائی. جب مسجد ویکھن گیا تو مسجد پسند کوئی نہ آئی. انہیں مستری بلایا، انہیں کہا بدماشا تو میرا پیسہ ضائع کیتا ہے. جلاد بلا کے انہیں ہاتھ کٹ دیتا، مستری دا ہاتھ کٹ دیتا. جب مستری دا ہاتھ کٹیا پھر اقبال قلندر لاہوری بولیا، کہنے لگا جوئے خو سادے میں مار رفت، پیش قاضی ناتماؤ زار رفت. گفتہ پیغام حق گفتارے تو، حفظ آئین محمد کارے تو، قاضی عادل بدندہ خستلت، کرد شارہ کر حضور خود طلب، رنگ شاز حیبت قرآن فرید، پیش قاضی چو خطا کارا رشید رسید. یک طرف فریادی دعویٰ کرے، یک طرف شہنشاہ گردوں فرے، گفت شاز کردہ خجلت بردام، اعتراف از جرم خدا مردام. گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرت بھئی قانون ثبات. عبد مسلم کم طرز احرار نیز، خون شارنگین پر عزم مار نیز. چو مراد ای آئے محکم شنید، دست خیش از آستین بے رو کشید. مدعی را تاب خاموشی نمام، آیا بالعدل والاحسان خط. گفت از بار خدا بخشیدمش، از برائے مصطفیٰ بخشیدمش. یا امور بر سلیمان ظفر، سطوت آئین پیغمبر نگر. پیش قرآن بندہ و مولا یکے اس، بوریا و مسند دیبا یکے اس. اقبال واقعہ بیان کیتا سارا. اقبال کہنا جدو اس مستری دا ہاتھ کٹیا تے پاکستان دے تھانے تے کچہریاں آیا نہیں کہ ہن کتے جاواں. تھانے دار بھی اگوں گالاں کڈنیاں، بھائی بادشاہ دے خلاف آیا تو چودھری دے خلاف آیا. انہیں چودھری نو بلا کے منجی تے بٹھانا ہے تے مینوں گالاں کڈ کے تھانے او کٹ دینا ہے. اگے کورٹ وچ گیا تے وکیلاں دے پیسے کتھوں لینے، ججاں دے پیسے کتھوں لینے. نا جدو محمد عربی دا دین تخت تے بیٹھے ہوئے پھر اینج گل ہوندی. اقبال کہندا او مستری اودی ہاتھ چ خون جاری، کٹیا ہوئے ہاتھ دوسرے ہاتھ چ نپیا، سیدھا جا کے قاضی دی عدالت سیدھا پیش ہو گیا. کہنے لگا ویکھو کی ہویا. انہیں کیا کی ہویا؟ انہیں کیا بادشاہ نے بدماشی کی تھی. انہیں کیا میرے انہیں بادشاہ کیویں بدماشی کر سکتا؟ نپ کے لیا شاہ مراد لیتے. کیوں جی؟ ہاں نواز شریف نو صرف دین مصطفیٰ نپ سکتا، سپریم کورٹ نہیں نپ سکتا. ہاں ہے میں تو پکی گل. ہاں شاہ مراد نو کنے نپیا؟ انہوں نے کہا نپ کے لیا شاہ مراد نو. ہاں رسول اللہ کے دین میں یہ پاور ہے کہ شاہ مراد کو پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا. رنگ شاز حیبت قرآن فرید. اقبال کہنا شاہ مراد کو جدو گئی نا پولیس تو بولا رنگ فق ہو گیا. انہیں کیا ہوں تے محمد عربی دا دین مینوں نہیں چھوڑے گا. جدو پیش ہویا نا قاضی دی عدالت اقبال کہندا ویکھ یک طرف فریادی دعویٰ کرے، یک طرف شہنشاہ گردوں فرے. اقبال کہندا جدا نام سن کے لوگ کمدے سن. ویکھ ایک طرف مستری کھڑیا، دوسری طرف وقت کا بادشاہ کھڑیا. تے بادشاہ جاندے کی کیا؟ گفت شاہ کردہ خجلت بردام. انہوں نے کہا جناب معافی چاہتا ہوں، جذبات میں آ گیا تھا اس لیے پاناما لیکس بنا لی تھی، پیسوں کی ضرورت تھی تو اس لیے پاناما لیکس بن گئی تھی، معافی چاہتا ہوں. اقبال کہتا جب انہیں معافی منگی نا گفت قاضی فی القصاص آمد حیات، زندگی گیرت نہیں قانون ثبات. قاضی اپنی کرسی تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب یوں کرنے سے بات نہیں بنے گی. جانتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے قصاص دینا پڑے گا. جیسے ہاتھ کاٹا ہے اب ہاتھ کٹوانا پڑے گا. کیوں جی؟ اقبال کہندا قاضی نے کو گل کی تھی. انہیں کہ عبد مسلم کم طرز احرار لیس، خون شارنگین طرز میں مار لیس. انہیں کیا تینوں پتہ نہیں سی کلمہ پڑھن تو بعد تیرا خون تے مستری دا خون برابر ہے؟ کیوں جی؟ اقبال کہندا جدو شاہ مراد نے یہ ایت سنی نا قرآن دی تے ساڈے موٹے صدر آن نہیں کیا مولویو او کوئی صورت کڈو ہے سود جائز ہوئے. شرعی عدالت جسٹس کہنا ہے حضور کے زمانے میں حالات اور تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہ دین دیا جو حالات کے ساتھ چل بھی نہ سکے. ایڈیاں تسی کرسیاں تے جا بیٹھے ہو، سانو تے بلاؤ، اسی تانوں دسیے سود کس کو کہتے ہیں، اسی تانوں دسیے ناموس رسالت کا مسئلہ کس کو کہتے ہیں. ہاں جی
ایک حضور دی عزت تے حضور دے دین دے گل کر سکدا جنہیں محمد عربی دے در دے ٹکڑے کھادے ہون، جنہیں انگریزاں دے ٹٹو بن کے ٹکڑے کھادے ہون، انہوں کلمے دی سمجھ نہیں آندی تے ناموس رسالت دے مسئلہ نوں۔ لو جی شاہ مراد بھی مسلمان سی۔ اقبال کہندا جدوں قاضی نے اپنا فیصلہ سنایا نا، چوں مراد کی آیا ہے محکم شنید، دست خیش از آستین بیرون کشید۔ جدوں نے قرآن دی آیت سنی تو شاہ مراد نے ہاتھ ننگا کر دیتا، کہنے لگا لو جی اسلام کہندا کہ ہاتھ کٹ دیو۔ اقبال کہندا جدوں نے کیا نا میرا ہاتھ کٹ دیو تے جڑا وہ مستری کھڑا سی نا اٹھ کے نچن لگ پیا، انہوں نے کہا بس 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 یہی دیکھنا سی تو بادشاہوں دا غلام ہے یا محمد عربی دا غلام۔ نماز اسی سارے پڑھنی انشاءاللہ، اسی بھی پڑھنے ہونے ہیں، مطلب کوئی کسی نے پریشانی ہوئے نماز مکروہ وقت تو پہلے ہوئے گی بالکل۔ تسی گل میری توجہ نہ سنو ہے جی، ہاں اجے بڑا نہیں، ویسے بھی ویسی گل مکانی ہے، کوئی لمبی گل تھوڑی کر، اس واسطے کوئی پریشان نہ ہوئے، انشاءاللہ نماز اسی پڑھنے ہیں، سارے پیر بھی پڑھ دیں، علماء بھی پڑھ دیں، تسی بھی پڑھنے ہو۔ ایک کو گلا ہے سنیا دے نمازاں نہیں پڑھتے، بڑی مہربانی نمازاں پڑھیا کرو، مسیتاں باہر جاؤ سنیوں مسیتاں، قرآن کی تلاوت شروع کر دو، 2018 تک بچے حفظ قرآن شروع کر دیں، گھر گھر حفظ شروع ہو جائے۔ انہیں کہا کی ہونے لگا، انہیں کہا 2018 کی قرآن آن لگا، اور کی ہونے لگا، وہ نا ویسے نس جانا چلے تے سامنے 5 منٹ نہیں کٹ سکتے، تو ایویں جھلا بنایا ہوا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی ادا، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ لو جی اقبال کہندا جدوں قاضی نے کہہ رہا ہاتھ کٹ دو تو مستری اٹھ کے کی کرنے لگا، گفت از بار خدا بخشیدہ مجھ از برائے مصطفیٰ بخشیدہ مجھ۔ انہوں نے کہا بس 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 ہاتھ نہیں کٹوانا، میں نے اللہ رسول کی خاطر اس کو معاف کر دیا۔ اقبال جب نتیجہ کٹیا نا، اقبال کہنا یافت مورے بر سلیمان ظفر سطوت آئینے پیغمبر نگر۔ اقبال کہنا دیکھو ایک طرف چمٹی کھڑی سی، چمٹی بادشاہ دے مقابلے مستری چمٹی بھی نہیں بنتا، ایک طرف چمٹی کھڑی سی، دوسری طرف وقت سلیمان کھڑے سی، چمٹی نے وقت سلیمان نے اٹھا دیتا۔ اے صرف رسول اللہ کا دین ہے۔ لو جی ہوں میں حدیث پاک تمہیں سنان لگا، بہ جاؤ بچوں، بہ جاؤ بہ جاؤ، شاباش بہ جاؤ بہ جاؤ، روب نہیں پانا بھائی، روب نہیں پانا بچے۔ اے ساڑھے مستقبل دے جسٹس ہیں، اے ساڑھے مستقبل دے صدر وزیر اعظم نے بچے، انہاں بدماشاں کو تاں ہی جان چھٹنی نہ تسی پڑھنا ہے اتنا کیوں؟ شاہ جی مڑ کے پیری مریدی کرنی، میں مڑ کے صرف نہ پرانی۔ حمد یحمد حمدن فهو حامد وحمد یحمد حمدن فذاک محمود، لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف منه محمد محمدان محمد ومحمد والآلة منه محمد محمدان محمد ومحمد محمدة محمدتان محمد ومحمد محماد محمادان محامد ومحمد ومحمدة افل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدون حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحمد وفعل التعجب منه ما احمد واحمد بي وحمد يا حمد۔ اسی مولویاں مڑ کے آئے صرف نہ بھی پڑھانی، سمجھ آئی نا بات؟ تسی میرے کو پوچھ لینا جی الحمدو دی دال تے پیش کیوں آئی، صرف صغیر تے میں ساری سنا دیتی، الحمدو تو لے کے تے والناس تک پورے قرآن دیا گردانہ میں نے انجے آدیاں جڑی میں پڑھی۔ آخری صورت کیڑی ہے؟ ناس نہیں، قل اعوذ برب الناس، قال یقول قولا قل، میں قل دی صرف صغیر سنا لگا، پورے قرآن دی میں نے انجے آدیاں نا جڑے سے قل قال یقول قولا فهو قائل وقيل يقال قولا فذاك مقول لم يقل لم يقل لا يقول لا يقال لن يقول لن يقال
الامر من كل تقل يقل يقل والنهي عن لا تقل لا تقل لا يقل لا يقل الظرف منه مقال مقالان مقابل ومكيل والآلة منه مقبل مقبلان مقابل ومكيل مقبلة مقبلتان مقابل ومكيلة مقبال مقبالان مقابل ومكيل ومكيلة نفل التفصيل المذكر من أقبل أقبلان أقبلون قابل ومكيل والمؤنث منه قولا قوليات يعني قولا قوليان قوليات مقبلا مقبلا وفعل التعجب منه ما أقبل أو أقبل به قبل یا قبل لك ایسے تک میرے ساتھ کیوں شاہ جی اجے تو میں صرف صغیر پڑھی ہے ہاں اجے تو میں صرف صغیر پڑھی لکھاں دے حساب نال صفحے